السلام علیکم تفتیش نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مختلف مسائل پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک واقعہ بہت دل خراش, پوری دنیا کے ایک دل خراش واقعہ جس میں تقریباً 300 کے لگ بھگ جو کہ جلس کے جل کے وہ شہید ہو گئے تھے. انٹرپرائز اس وقت ہم موجود ہیں ہب ریور روڈ پہ. اب تقریباً 10 سال یا کچھ اس سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے کہ جتنے جو جلے تھے ان کے لواحقین وغیرہ یہاں پہ, اور جو علی انٹرپرائز کی جو بلڈنگ ہے اس سے مسمار کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے, کیا کیا جا رہا ہے, حالانکہ وہ کورٹ پراپرٹی کیس ہے. تو یہاں پہ مزدور لوگ اور ان کے یونین کے بڑے موجود ہیں, اور ایک احتجاج ہے کہ اس سے یہاں کیوں مسمار کیا جا رہا ہے, جبکہ ان کے واجبات یا ان کے جو اور مسائل یا تحفظات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام محمد صدیق ہے, میں ثانیہ بلدیہ کا جنرل سیکرٹری ہوں. اور 2012 میں جو ہے نا یہ حادثہ ہوا تھا. آج 10 سال ہو گئے ہم لوگ جو ہے نا اسی طرح سڑکوں پہ رول رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, لیکن کوئی ہمارا پرسے حال نہیں ہے. 8 سال ہو گئے ہیں لیبر کورٹ کا کیس جیتے ہوئے, لیکن جو ہے نا ابھی تک جو ہے نا کوئی اس کا فیصلہ یا اس کا جو ہے نا نہیں ہوا. آپ نے جو کورٹ میں کیس دائر کیا ہے اور کیا کیا شکیں کیا ادھر تفصیل بتا. کورٹ میں جو کیس وغیرہ دائر ہاں لیبر کورٹ میں کیس ہے نا, گروپ انشورنس کا کیس دائر کیا ہے. انشورنس کا گروپ انشورنس کا, تو وہ فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہے. 8 سال سے ہو گئے ہم لوگ جو ہے نا چکریں کاٹ رہے ہیں. حالانکہ 2 مرتبہ سیٹ کو جو ہے نا بلایا بھی ہے, لیکن کوئی سیٹ بھی وہاں نہیں پہنچ رہا ہے اور نہ آ رہا ہے. طلب کیا نہیں جا رہے کورٹ, جا رہا ہے, سیٹ جا ہی نہیں ہے. آپ لوگوں میں سے کسی کا سیٹ سے کوئی رابطہ ہے؟ کسی کا کوئی نہیں, ہمارے کسی سے رابطہ نہیں ہے ہمارا, اور نہ جو ہے نا وہ کرتا ہے ہم سے رابطہ. تو آپ کیا کہنا چاہو گے؟ تو ہم سے رابطہ کرے, ہمیں جو ہے نا کوئی اعتماد میں لے ہوئے, یہ مسمار کیا جا رہا ہے تو ہم سے بات کریں, ہمارے سے اعتماد میں لے ہوئے. کہ ہمیں تو یہ بولا تھا تو کہ یہ جو ہے نا شہیدوں کی یادگار بنائیں گے, لیکن ہمارے سے تو کسی سے رابطہ ہی نہیں کیا, اور یہ جو ہے نا اس کو مسمار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, تو یہ روکا جائے. آپ کیا کہہ رہے تھے بڑے بھائی؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستانی قانون کے مطابق جو ہمارا حق بنتا ہے, جو ہمارا معاوضہ بنتا ہے, سیٹ کم سے کم وہ تو ہمیں دینا. ظاہر ہے جو یہاں پہ جا بحق ہوئے ان کا 12 سال ہو گئے ہیں ہم دھکے کھاتے ہوئے, اور 12 سالوں کے اندر سیٹ نے ایک بھی اسپیچ ایسی نہیں کی کہ جس سے ہمیں کچھ تسلی ملے. اسے جب بھی کہا یہ کہا میں بے قصور ہوں, میں سب سے بڑا قاتل یہی ہے, اور ہم اس کو چھوڑنے والے ہیں ہی نہیں. ہم یہ فیکٹری پہ کام نہیں ہونے دیں گے, بے شک ہمارے یہاں پہ لاشیں گر جائیں. یہ ہم کھلا آپ کو بتا رہے ہیں, ہم یہ نہیں چھوڑیں گے, ہم ہونے دیں گے جب تک ہم سے وہ بات نہیں کریں گے, اور جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے اس وقت ہم فیکٹری میں کام نہیں. کیا کیا مطالبات ہے؟ مطالبات ہمارے یہ قانون کے مطابق جیسا بھی ہے, جیسی فیکٹری کے اندر کوئی مزدور شہید ہوتا ہے تو ایک رول بنتا ہے کہ 1 کروڑ روپیہ فی بندے کو دیا جاتا ہے. وہ آج تک ہمیں نہیں ملا. سیٹ سے مطالبہ ہے نا, اور 12 سالوں کے اندر ایک بھی اسپیچ سیٹ سے ہمیں ہمارے لیے, ہمارے سے ہمدردی کے لیے کچھ بھی ایسا کوئی الفاظ اس نے بولا ہی نہیں. اپنے آپ کو بچاتا رہا ہے, ہمارے لیے اس نے کچھ بھی نہیں کیا. تو کیسے کام چلا رہا ہے؟ کم سے کم ہم سے پہلے بات کرتا, ہم سے کوئی. جی میری بہن. جی میرا نام حسنہ خاتون ہے, اور میرا شوہر اس بلدیہ فیکٹری میں جاب کرتے تھے جو شہید ہو گئے. ٹھیک ہے نا, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فیکٹری جو حادثہ ہوا سیٹ کہاں غائب ہے. 10 سال ہو گیا سیٹ نظر نہیں آئے. کسی لاویکن کے گھر پہ جا کے اس نے کچھ نہیں پوچھا, کسی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. ٹھیک ہے نا, تو سب سے بڑا قاتل کون ہے؟ سیٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ تو پہلے تو شور مچا, سیٹ باہر چلا گیا. تو اب باہر سے اس کو یہاں مرنے کی کیا ضرورت ہے آنے کی؟ ٹھیک ہے نا, اس کو تو نہیں آنا چاہیے. اس کی ایک فیکٹری کی حالت خراب ہے, وہ تو 10 فیکٹریاں چلا رہا ہے, اس کو تو کچھ مسئلے کا حل ہی نہیں ہے. تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ اس کو توڑ کے یادگار کے طور پہ مسجد بنایا جائے, مدرسہ بنایا جائے, تاکہ ہمارے دل کو سکون ملے. یہی کہ میں علی انٹرپرائز میں میرا بیٹا شہید ہوا ہے, 19.5 سال کا تھا. شہید محمد شہباز اس کا نام تھا, اور وہ یہاں پہ جاب کرتا تھا. اب جو شہید ہو گیا, اگر ان کا اپنا بچہ ہوتا تو کیا یہ ایسا کرتے ہیں؟ یہی سب کی وجہ سے ہم لوگ آج تک جتنا بھی مطلب کہ جو کہا. شہید ہوا, میری بہن میری بات سن, شہید جو بچہ آپ کا ہوا اس وقت انہوں نے کچھ دیا آپ کو؟ انہوں نے تو کچھ نہیں دیا, کبھی بھی نہیں دیا. نہیں ابھی تک تو کچھ نہیں دیا. تو اس کا کوئی گریجویٹی ہو گیا یا اس کا کوئی پینشن وغیرہ؟ ای او بی آئی کا ایک پینشن ملتا تھا, 5 سال ملا, اس کے بعد وہ لوگ بند کر. کتنے پینشن دیتے تھے؟ 3600 سے اسٹارٹ ہوا. تو پھر وہ کب بند ہوا؟ وہ ابھی بند ہوئے 5 سال تو ہو گیا. اچھا, یعنی وہ 1-2 سال. ہاں 10 سال ہوا نا شہید ہوئے ہوئے, 10 سال ہوا شہید ہوئے ہوئے, 5 سال پینشن دیے, 5 سال سے بند ہے. تو آپ نے ان سے رابطہ کیا کہ پینشن کیوں بند ہو گئی؟ ابھی تو ہم لوگ اتنا جدوجہد, اتنا احتجاج وغیرہ کیے, لیکن ان لوگ کے تو کان میں کچھ آواز. یہ کہا کہ حکومت کے کھاتے میں یہ نہیں ہے, قانون کے دائرے میں یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو پینشن دیا جائے. ٹھیک ہے نا, جو مطلب بیوہ ہے ان کو پینشن دیا.
तो मैं ये पूछती हूँ कानून से कि अगर ये नहीं देना था 5 साल तक पेंशन क्यों दिया माँ बाप को, और अगर दिया था तो उसमें जो बुक होती है पेंशन बुक, उसमें ये लिखना नहीं चाहिए था कि ये ताहयात है। उन्होंने ये लिखना था कि ये 5 साल के लिए माँ बाप को पेंशन दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो माँ बाप सुकून से बैठ जाते कि चलो उन्होंने ये बात कह दी थी कि 5 साल के लिए दिए, लेकिन जब उसमें ताहयात लिखा हुआ तो फिर माँ बाप को पेंशन क्यों बंद किया गया। कानून से हमारा मुतालबा ये है। जिसका जवान बच्चा शहीद होता है, माँ बाप का जरूरत नहीं है, बच्चा तो माँ बाप का सहारा था। बिल्कुल सहारा हो। अब जब जवान बच्चा जिसका चला जाए, उसका माँ बाप के दिल पे क्या गुजरता, उसकी जरूरत नहीं है। उसका बुढ़ापे का सहारा था ना वो, उसका शहीद होने के बाद समझिए कि उसका माँ बाप का तो सब कुछ चला गया। यहाँ बेवा को पेंशन दिया जा रहा है, माँ बाप को पेंशन नहीं दिया जा रहा, तो ये जाती नहीं है, ज्यादती है। पेंशन तो बंद होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये जो 5 साल का क्या इशू इन लोगों ने किया अल्लाह जानता है, लेकिन ये जो कानून है ना, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। माँ बाप को भी तो ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया। जैसे आप देख रहे हैं, एक तो महंगाई का दौर हो रहा है, दूसरा ये है कि जब एक जगह शोहदा का एक अपना फंड होता है और इसके अलावा उसकी और भी बहुत सारी सहूलियात होती है। लोग पूरी दुनिया में शिकागो के जो है ना मज़दूरों को तो याद रखते हैं, मगर उससे ज़्यादा ख़तरनाक जो अली इंटरप्राइज़ का एक वाक़या हुआ, इनके वालिदैन है, क्या उनका कोई हक नहीं बनता? सेठ तो सेठ हो, दोबारा जो है ना करोड़ से अरब से खरीदपति हो जाते हैं। ना हुकूमत ने इस बात पे कोई एक्शन लिया है, ना किसी इदारों ने लिया है, और ना ही उस सेठ ने। तो बराए मेहरबानी हमसे ये मुतालबा है कि वो दोबारा ये जगह, या तो पता नहीं कोई शादी हाल बनाएंगे, दोबारा कंपनी बनाएंगे, या तो कोई और प्रोजेक्ट। तो जो भी प्रोजेक्ट बनेगा, इनका मुतालबा ये है कि हमारे जितने भी वाजिबात है, हमारा या जो भी इनका पेंशन के मसाइल है, और दूसरी बात है कि बड़ी हो या छोटी हो, यहाँ पे एक यादगार मस्जिद शोहदा की या कोई भी बनाई जाए तो कि कम से कम उनकी अरवाह को इसाले सवाब पहुँचता रहे और इनके दिलों को सुकून भी मिल जाए। मज़ीद ऐसे प्रोग्रामों हमारे साथ रहेगा। तफ्तीश न्यूज़ से शहनशाह फ़ानी।